الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم دوستو اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی درس حدیث کو میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج کے سبق میں رزق کے بارے میں آیت پڑھی گئی، اور آج کے دور میں انسان نے روٹی اور رزق کو ہی اپنا مقصد سمجھا ہے۔ روٹی اور رزق ہمارا مقصد ہے۔ آج کے زمانے میں جاب کو، روٹی کو، رزق کو اتنا اہم سمجھا ہے جتنا پچھلے دور میں کبھی بھی اتنا اہم اور امپورٹنٹ نہیں سمجھا تھا۔ اسی لیے روٹی کمانے کے پیچھے، مال کمانے کے پیچھے اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دینا ہے۔ گویا دنیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ ہر بندی پہلے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج پیٹ بھرنے کی جتنی بیماریاں ہیں، تاریخ میں اتنے کبھی بیماریاں نہیں ہوئی جتنی پیٹ بھرے کی بیماریاں آج ہے، اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، غور کرے تو زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد کم کھانے کی وجہ سے مرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ آج کمپلین ہی کمپلین ہے، شکایت ہی شکایت ہے۔ جس گھر کو دیکھو وہ گھر پریشان ہے، اس میں رزق اور روٹی کی ہی شکایت ہے۔ جس گھر کو دیکھو رزق روٹی کی، الا ماشاءاللہ مرد عورتیں سبھی لوگ کماتے ہیں، سب کی الگ الگ گاڑیاں، اس کے باوجود بھی شکوے ہی شکوے، پریشانی ہی پریشانی۔ یاد پڑتا ہے ہمارے بچپن کے زمانے میں گاؤں میں بھیک مانگنے والے آتے تھے،
سوال کرتے تھے، کہتے تھے آٹا دے دو، روٹی دے دو۔ ایک وقت آیا جب فقیر روٹی پر بھی اب مطمئن نہیں ہوتا، اس کو روٹی دے دو پھر بھی مطمئن نہیں ہے، اس کو کہتا ہو نہیں مجھے روٹی نہیں، مجھے 5 روپے چاہیے سگریٹ پینے کے لیے، اوپر سے کیا کہتا ہے، سگریٹ پینے کے لیے 5 روپے بھی چاہیے۔ آج فقیر 5 روپے پر بھی راضی نہیں ہے، 50 روپے کا سوال، 50 روپے کا سوال، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے فون کے اندر میں لوڈ کرنا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، انٹرنیٹ کے لیے، تاکہ میں اپنے محبوب لو ون کو میسج کرتا رہوں۔ یہ ٹائم آ گیا آج کے مسائل کا۔ اب تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ آپ کہیں میرے پاس چھٹے نہیں ہے تو کہا میرے پاس مشین ہے، اس میں اپنا کارڈ لگا لو۔ اب تو فقیروں کے پاس بھی مشین آ گیا۔ حالت یہ ہو چکی ہے، جو عورتیں آج کے دور میں خوبصورت ہے اسے خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ جو خوبصورت عورتیں ہیں لوگ اسے خوش نصیب سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کی زندگی میں دین پر عمل کرنا ایک رٹی کے برابر نہ ہو، پرلے درجے کی خدا کی نافرمان ہو، لیکن خوبصورتی پر اس عورت کو خوش نصیب اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مرد کے پاس دولت ہو تو لوگ اس کو بڑا نصیبدار سمجھتا ہے، بڑے نصیب والا ہے، اگرچہ نہ شکل ہو نہ عقل ہو، اگرچہ نہ شکل ہو مگر اس کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ بے وقوفی کی کبھی کبھی کوئی بات کر دے تو اس کو بھولا بادشاہ کہیں گے، یار تو ہے تو بڑا نصیب والا، یعنی میاں صاحب بڑے بھولے بھالے ہیں۔ عزت کا معیار ہی بدل گیا۔ اس دنیا میں عزت کو، دولت والے کو عزت والا سمجھتے ہیں، خوبصورت والی کو عزت والی سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ نہ نکی کو دیکھا، نہ اس کے اندر تقوی کو دیکھا، نہ خوف خدا کو دیکھا، معیار ہی بدل گیا۔ آنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جی لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے میرے جاب پر، میری دکان پر، رزق کی بندش کر دی ہے، لوگوں کو کیوں چھوٹا خدا بناتے ہو؟ خدا تو وہ ہے جو کبھی بندش کرتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رزق دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ، انسان، مرد، شیطان، جنات جمع ہو کر اس کی بندش کرنا چاہے تو بند نہیں کر سکتے، یاد رکھو۔ اور اللہ رزق نہ دینا چاہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی تمہیں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے، اللہ نہیں چاہتا۔ اتنا فرسٹریشن اور گھبراہٹ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور پرابلم ہے جس سے وہ دور ہو گیا ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اس لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ملے اور آ کر اس نے بالکل ملاقات کی، سلام کیا۔ آپ نے دیکھا اس کی ہتھیلی ہے نا، بالکل ہتھیلیوں میں کہتے گٹے پڑے ہیں۔ گٹے کا کیا معنی؟ بالکل ہارڈ ہے، جیسے نا بڑے بڑے ایسے ہتھیلی پر وہ پھورے کی طرح ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے بہت کام کرنے والا آدمی ہے، مضبوط ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کی ہتھیلیاں بہت سخت ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں، اتنا سخت کیوں ہے؟ بعض لوگ کام کرتے ہیں ان کی ہتھیلیاں بہت سخت ہو جاتی ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے حبیب میں مزدور ہوں، میں لوگوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں۔ کیا مزدوری؟ پتھر توڑتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں؟ پتھر توڑتا ہوں۔
اور وہی میرا ذریعہ معاش ہے. جو کچھ پیسے ملتے ہیں پھر اس کو گھر لاتا ہوں, بیوی بچوں کے لیے کھانا پانی گھر کی ضروریات کو اسی پیسے سے پورا کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرائے, ہنسنے لگے. فرمایا الکاسب حبیب اللہ. کیا فرمایا؟ جو ہاتھ سے مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. جو رات دن کمائی کرتا ہے, کسی شاپ میں کام کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے, ملینرز ہوتا تو ضرورت تھی اس کو نہیں. یہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ یا اپنا پیٹ یا اپنے ضروریات پورا کرنے کے لیے کمائی کرتا ہے. کمائی کرتا ہے, میری بیوی گھر پر ہے, بچے ہیں, کھانے پینے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کمائی کرتا. الکاسب تو کہتا روز رات دن میں کمانے کے لیے جائیں اور لیکن اللہ کا حکم پورا کرتا رہے. نمازیں وغیرہ اللہ کا محبوب ہے. کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ انسان اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے بھی قدم اٹھا کر کے کمانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا درجہ دے رہے ہیں کہ اس کا ایک ایک قدم عبادت میں ہے. تو دین اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا, اعتدال سکھایا. اسی لیے شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ. کسب معاش کے لیے, روزی کمانے کے لیے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے, سفر کرتے تھے. جیسے ہوتے ہیں بزنس مین لوگ سفر کرتے ہیں حلال روزی کے لیے, کبھی یہاں سے کبھی وہاں, یہاں سے کبھی دکان چلا گیا, دکان سے کبھی مال خریدنے کے لیے اور جگہ چلا گیا, ہوتا ہے. تو اپنے دوست, سارے دوستوں کو مل کر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد اپنے شہر میں واپس آئے, جیسے پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے. مکہ سے شام جاتے تھے, عراق جاتے تھے کمانے کے لیے, کبھی یہاں یمن جاتے تھے. تو شقیق بلخی کو ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, شفیق کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ابھی راستے میں تھا کہ ایک زخمی وونڈڈ چڑیا کو دیکھا مجھے, جس کے پر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, اڑ نہیں سکتی تھی. میں نے جا رہا تھا, بس اڑتے ہوئے اس کو مشکل تھا, اڑنا مشکل تھا, اس کی پیر بھی ٹوٹے ہوئے تھے. ایک اچھی چڑیا اس کے پاس آئی اور اس کے منہ میں دانا ڈالنے لگی. بیمار چڑیا ہے, زخمی ہے, لگا ہوگا, چل نہیں سکتی. دوسری چڑیا آئی برڈ, اور اس کے منہ کے اندر میں دانے ڈالنے لگی, کھلانے لگی, اور اس زخمی چڑیا نے, برڈ نے اس کو کھا لیا. یہ دیکھ کر میں نے دل میں سوچا جو پروردگار ایک معذور اور ایک زخمی چڑیا کو رزق دے سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں, اس کی عبادت کرنے والا ہوں, مجھے بھی دے گا. میں واپس آ گیا, نہیں گیا, راستے سے گیا, واپس آ گیا 2-4 دن کے اندر میں. تو ابراہیم بن ادم نے فرمایا معذور چڑیا کو اپنا ایکسکیوز نہ بناؤ کمانے کے لیے, طاقتور بن کر محنت کرو. کیا کہا؟ طاقتور, گھر میں بیٹھے آتا رہے گا, کہاں سے آئے گا؟ تو بے زبان جانور. لیکن تم کیا کرو, خود بھی کماؤ اور اللہ کے بندوں کو بھی کھلاؤ. خود بھی کماؤ, خود بھی کھاؤ, اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ, اللہ کے نیک بندوں کو کھلاؤ. شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی ہے کہ معذور بن کر پڑے رہو. جوان العمر انسان ہو, دین کے 2 بجے تک اس کی نیند ہی پوری نہ ہوتی ہو, کام نہیں کرتا. کتنی مائیں ہیں کمپلین کرتے, جوان بیٹا ہے, they don't want to work.
گھر میں سوتے رہتے ہیں، پھر دوپہر میں ناشتہ کھاتے ہیں ظہر کے وقت، اور پھر کھانا کھاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے اور ماں سے اور باپ سے پیسے مانگتے رہتے ہیں۔ ایسی تعلیم شریعت ہمیں ہرگز نہیں دیتی، بلکہ شریعت نے تو کہا فریضۃ بعد فرائض، روزی کمانا بہت سارے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ نماز کے بعد، روزے کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، حج اور عمرہ کے بعد سب سے بڑا فریضہ اس کے بعد حلال روزی کمانا ہے۔ اور اتنا بھی روزی کے اندر میں مشغول نہ ہو جانا کہ تم اپنے خدا کو بھول جاؤ۔ وقت وقت پر تم جب اللہ بلائے تو اللہ کے حکم کو بھی پورا کرتے رہو، یہ دین سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ پیٹ کا مسئلہ صرف مرنے تک کا نہیں ہے بال بھائی، یہ پیٹ کا مسئلہ ہے نا، صرف مرنے تک نہیں ہے کہ بس وہاں تک ہی ہمارا پیٹ ہے، مرنے کے بعد کا بھی ہے۔ یہ پیٹ کا مسئلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر نافرمانی کر کے دنیا میں رہے تو جہنم کا کھانا ملے گا، قرآن میں ہے نا، زقوم کھائے گا، زقوم کھائے گا، اور پینے کو کیا ملے گا؟ غسلین۔ غسلین قرآن کا ذکر ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو کھانے پینے کی ضرورت تو وہاں بھی پڑے گی، اور اگر نیک کام کیے تو جنت کے کیسے کیسے فروٹ کھائے گا، اور جنت کا کتنا بہترین پانی پیے گا، کوثر کا۔ معلوم ہوتا ہے یہ پیٹ کا مسئلہ مرنے تک نہیں ہے۔ کب تک ہے؟ جنت میں این تک ہے یا جہنم میں این تک ہے۔ حلال اور حرام کا خیال رکھ کر دنیا میں حلال روزی کماؤ، لیکن اللہ کے حکم کو ضرور پورا کرو۔ یہ پیٹ تو اتنا چھوٹا ہے کہ 2 روٹی سے بھر جاتا ہے نا بھائی، یہ کھاتے ہیں 20-15۔ اگر پیٹ اتنا بڑا ہوتا کہ کھاتے کھاتے بھرتا ہی نہ اور پھر فکرمند ہوتا تو پھر چلو اور بات تھی، یار پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے، کہ برتن بہت بڑا ہے، جتنا بھی کھانا سامنے رکھ دو وہ ایلیفنٹ کی طرح یا بھینس کی طرح وہ 2 روٹیوں سے زیادہ ہی کھاتا رہتا ہے، وہ کھا ہی نہیں سکے گا، کتنی کوشش کرے گا، پیٹ کہہ دے گا بس کر اب۔ اگر زیادہ کھائے گا تو اگلے دن پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جانوروں کے پیٹ تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہاتھی کو دیکھو، ہپو کو دیکھو، اور بھی جانور ہیں، وہ ویل مچھلی کو دیکھو، اس کا وزن ہر دن میں، امام غزالی نے لکھا، ہر دن میں 200 پاؤنڈ سے زیادہ بڑھتا ہے۔ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ سے زیادہ ہر روز۔ دیکھا ہے کبھی؟ ہم نے تو دیکھی ہے مچھلی، بھینس تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، ایلیفنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑی۔ تو جس مچھلی کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے اس کا وزن روزانہ 200 پاؤنڈ بڑھتا ہے، تو اس کی خوراک کتنی ہوگی؟ اللہ ایسی مخلوق کو ویسا رزق بھی دیتا ہے۔ اب 2 روٹی کھانے والا انسان کا حال دیکھا کہ وہ پریشان نظر آتا ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ پرندے اپنے گھونسلے میں خالی پیٹ ہوتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، شام میں پیٹ بھر کر آ جاتے ہیں۔ تو صرف پیٹ بھرنے کا ہی کام نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا میں، یہ تو اللہ کرے میری یہ بات ساری دنیا میں پہنچے، مجھے بھی اور ساری دنیا کے اندر میں یہ بات پہنچانے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے، اور جہاں جہاں لوگ سنیں، صرف پیٹ کو بھر لینا ہی کام نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر شبعا فی الدنیا اکثر جوعا فی الآخرہ، جو دنیا میں جتنا پیٹ بھرے گا اتنا ہی آخرت میں بھوکا رہے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان، جو جتنا پیٹ بھر کر کھائے گا اتنا ہی زیادہ بھوکا رہے گا۔ اس لیے
پیٹ کا بھر لینا ہی مقصود ہے زندگی نہیں. میں آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جو انسان کی ضرورت ہو، چونکہ یہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، چلو ضرورت کے درجے میں انسان کھا لیتا ہے، لیکن صبح میں پھر 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے پورا دن ہی بیوی کا سر کھاتا رہتا ہے. یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس بندے کو پیٹ بھر کر کھانے کی عادت ہو، اس کی نصیحت کا دوسروں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس لیے ایک نکتے کی بات سنیے میری، اور اس کو اپنے دلوں پر لکھ لیجئے. بہت کام کی بات ہے. یہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے، تو پھر پرواہ کس بات کی ہے آدمی کو؟ جب اللہ ہی دیتا ہے، نہ بندے کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو فکر ہو. اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرماتا ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو 2 جگہ قیام کا لفظ فرمایا. قیام مال کو قیام کا سبب فرمایا. 2 چیزیں 2 جگہ پر. ایک ہے 2 چیزوں کو بیان فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت قیاما للناس. قیاما للناس، بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے. روحانی اسپریچل، اس کو روزی وہاں سے ملتی ہے. اس کے علاوہ مال کو کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ. اس لیے مال انسان کو جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے کہ یہ جتنا کھائے گا پیے گا، اس سے اس کی زندگی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے. تو آج کل کے دور میں تو مال دولت ہے میری مائیں اور بہنیں، وہ ایمان کے لیے ڈھال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایمان کے لیے کیا ہے؟ ایک پروٹیکشن ہے، شیلڈ ہے. ورنہ جس کے پاس مال نہیں، وہ تو آج کل لوگوں کے جیب کا رومال ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کو لوگ ایسے استعمال کرتے ہیں غریب آدمی کو، جیسے رومال کو استعمال کرتے ہیں، ہینکی کو. جس کے پاس مال ہے اس کے لیے تو چلو بھائی مالدار ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے وہ تو لوگوں کے جیب کا کیا ہے بھائی؟ رومال ہے. یہ میری بات یاد رکھو. اس سے ناک صاف کی پھینک دیا، ٹشو لیا پھینک دیا، ٹشو لیا صاف کیا پھینک دیا. غریب آدمی کا آج یہی حال ہے. ہم نے کئی جگہ دیکھا لوگ اس سے مطلب نکال لیتے ہیں، اور پھر اسے یعنی گائے کو دودھ نکال لیتے ہیں، پھر جا چکتی رہے تو لوگ اس سے بہت کام لیتے ہیں، کام کراتے رہتے ہیں، اور اس بیچارے کو کچھ دیتے نہیں ہیں. اس کو ایک رومال اور ہینکی کی طرف پھر پھینک دیتے ہیں. لیکن اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. کسی کا تم نے 100 کھایا، اللہ تمہارا 1,00,000 ختم کر دے گا. کسی کا 1,000,000 ختم کیا، اللہ تمہارے 50 ملین ختم کر دیں گے. چونکہ نیت پر سارا دار و مدار ہے. اس لیے رزق کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں 2 بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا رہتا ہے. میری بات یاد رکھو، روزی ہر بندے کو، ہر بندی کو تلاش کر، چاہے بچہ ہو، روزی ہر بندے کو تلاش کرتی ہے، اور موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے. دونوں چیزیں ہیں. روزی بھی تلاش کرتی ہے، کدھر گیا، اس کے پاس مجھے پہنچنا ہے. اور موت بھی تلاش کرتی ہے، کدھر گیا، کب اس کا وقت آتا مجھے اس کے پاس پہنچنا ہے. اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو گھر والے روتے ہیں نا سب بیٹھ کر، تو گھر کے دروازہ، مین دروازہ پکڑ کر ملک الموت کہتی ہے تم اس پر رو رہے ہو، ابھی میں تم کو تمہاری ڈیٹ بتا دوں کہ تمہارے پاس کب آئیں گے ہم، تو تم مردے پر رونا چھوڑ کر اپنے اوپر رونا شروع کرو گے. مردے پر رونا چھوڑ دو گے تم.
ہر ایک کے لیے موت بھی تلاش کرتی ہے، روزی بھی تلاش کرتی ہے، مگر رزق موت سے زیادہ فاسٹ آتی ہے۔ روزی کیا ہے؟ موت سے زیادہ تیز رفتار ہے، یہ بات یاد رکھو۔ ہاں، یہ موت سے پہلے بندے تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے اور موت بھی، لیکن رزق موت سے پہلے تیز رفتار ہے، آتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، جب تک بندے کا ایک لقمہ یا ایک سپ واٹر باقی ہے، اس کی موت نہیں آئے گی۔ یہ ختم ہو گیا، فوراً موت آ جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزق ختم پھر موت آتی ہے، تو رزق پہلے آتا ہے۔ بعض مرتبہ چمچی سے پانی پلاتے ہیں نا، چمچ سے، تو آدھا اندر گیا، آدھا باہر نکل گیا۔ بھائی آدھا ہی لکھا ہے اس کے لیے، اب دوسرا آدھا اس کے لیے نہیں ہے، روح نکل گئی۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات ایک تو یہ ہوگی کہ رزق انسان کو تلاش کرتا ہے اور موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ سود کا کام کرنے سے، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی اگر سود کے پیسے آتے ہو تو اس کو نکال لو، اس کے اندر باقی نہ رکھو۔ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں سود اندر میں آتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، اور ہم بینک سے نکال کر کھاتے رہتے ہیں، گویا سود بھی ساتھ میں ملا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک قطرہ پیشاب کا ایک گلاس یا ایک مٹ کے پانی میں ڈال دیا آپ نے، چاہے وہ 0%، 2 ہو، 5 ہو، جو بھی ہو، یا 1% ہو، لیکن اس کو کیا ہے، نکال لو، اور نکال کر کے ایسے کسی غریب کو دے دو جس میں نیت بھی نہ ہو۔ سود کا پیسہ کسی کو دو گے، نیت کرو گے ثواب کی، تو کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اس لیے کہ گناہ کے کام میں نیکی کی نیت نہیں کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک آدمی زنا کرتا اور نیکی کی نیت کرے مجھے ثواب، تو یہ تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اس نے تو یہ قرآن کی اور حدیث کی آیت، بڑی بڑی آیت کا اس نے گویا کہ مذاق اڑا دیا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اس لیے سود کا کھانے سے، سود کا کام کرنے سے انسان جو ہے اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے لڑائی کرتا ہے۔ اور جو بندہ اپنا سر چٹان سے مارے گا، کیا ہوگا؟ بڑا راک ہو نا، اس میں اگر کوئی آدمی سر مارے تو کیا ہوگا؟ سر اس کا ٹوٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا۔ اور جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، قبر بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ظاہری آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ بینک سے قرضہ لے لو، بزنس اچھا چلے گا۔ ان بینک کے قرضوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں بینکرپٹ، یعنی بینک کرپٹ ہوتے ہوئے، بینک کرپٹ جس کو کہنا نا، ہزاروں بینک کرپٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، برکت ہی نہیں اس میں، ختم ہو، بس پریشانی ہی پریشانی ہوتی ہے۔ تو سود کی وجہ سے مال میں برکت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک قطرہ پیشاب کا بڑے مٹکے میں ڈال دو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح سود کا ایک پیسہ ساری حلال روزی کو تباہ و برباد، یعنی برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال میں برکت شروع ہوتی ہے۔ جس بندے نے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی، اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نام برکت ہو اس کو برکت کہتے ہیں؟ نہیں، وہ رزق انسان کے لیے کافی ہو جائے، اللہ اس کو اتنی برکت دے دیتا ہے کہ دیکھنے میں تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم تو ابھی عمرہ میں گئے، دیکھو کتنا خرچ کیا، پھر بھی اللہ پاک نے بچا دیا، برکت ہی ڈال دی اس نے، اس کے لیے شافی کافی وافی ہو جائے، غیروں کے سامنے اس کو اللہ ہاتھ پھیلانے نہیں دے گا، یہ برکت ہے۔ اگرچہ تھوڑے نظر آتے ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا۔ تو جتنا رزق ہوتا ہے انسان پر سکون زندگی گزارنا ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں کیا ہے بھائی؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون کا مال دیکھ کر اس زمانے کے لوگوں نے کہا تھا کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا مال ہوتا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے۔ یہ بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت کو، روزی کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ان کے درمیان میں کیا ہے؟ روزی کو ہم نے تقسیم کیا۔ اللہ پاک نے روزی کو تقسیم کیا ہے، پھر کیوں ہم اپنی طرف سے تمنا کرتے ہیں؟ مومن اللہ کی تقسیم پر راضی ہے اور راضی رہیں، وہ اپنی طرف سے پسینہ بہائیں، محنت کریں اور حلال روزی کمانے کی فکر کریں، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد دال ساگ جو بھی مل جائے اس پر کیا کرے بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں، اللہ نے مجھے دال روٹی دے دی ہے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد، اگر تجھے کھانے میں کبھی سڑی ہوئی سبزی بھی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، اس بات کو دیکھنا کہ میرے رب نے جب رزق کو تقسیم کیا صبح میں اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، تو اللہ نے اس کے اندر مجھے یاد کیا ہے۔ اگرچہ سبزی سڑی ہوئی ہے لیکن اللہ نے تمہیں کیا کیا ہے؟ یاد کیا ہے۔ یہ بات داؤد علیہ السلام کو کہی گئی، بھیجنے والا تو وہی ہے، اس نے یاد تو رکھا، چاہے روٹی ہی مل گئی، چاہے کوئی دال ہی مل گئی، اس سے بڑی اور کیا بات ہو۔ اسی لیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جا کر دیکھو دنیا میں 2 3 دن 4 دن بھوکے رہتے ہیں، کھانا نہیں ہے، پریشان ہے، پانی نہیں ہے، 12 گھنٹے ان غریب کو لے جایا جاتا ہے پلین کے اندر میں، غزہ سے لے کر افریقہ تک، اور اس کو نہ کھانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، ایئرپورٹ پر 12 گھنٹے اندر رکھا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ بات اب پڑھ کے دیکھو، اللہ نے ہمارے گھر میں دال روٹی تو دی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کے سجدے ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھوٹی قسمت ہماری ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک سجدہ شکر کی ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس بات پر کہا تھا کہ ایک حاجی اگر آ جائے اور مجھے ایک ٹوپی دے دے اور میں سر پر رکھوں تو اس ٹوپی دینے والے کا میں 100 بار شکریہ ادا کروں گا، جزاک اللہ آپ نے مجھے ٹوپی دی ہے، لیکن پھوٹی قسمت میری ہے کہ میں نے کبھی اس سر کو جس میں میں نے ٹوپی حاجی کی رکھی ہوئی ہے، اس سر کو میں نے کبھی اللہ کے سامنے جھکا کر اس اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھے سر دیا ہے اور اس میں دماغ دیا ہے اور اس میں آنکھیں دی ہے، اس میں ناک اور زبان اور کان دیے ہیں، کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہر کام مقصد زندگی کو آپ سمجھیں کہ بھئی روزی کی بھی ضرورت ہے، حلال روزی کماؤ جتنی چاہے کماؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تو ضروریات انسان ہے، اصل ضرورت تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ تو نماز پڑھنے کے لیے روزی کماتا ہے تو تیری اس روزی کمانے 4 گھنٹے 5 گھنٹے دکان میں کھڑا رہتا ہے، کماتا ہے، کام کرتا ہے، اس 4 گھنٹے کو بھی ہم تمہیں عبادت کا ثواب دیں گے۔ کیوں؟ کہ تیرے دل میں یہ ہے کہ میں یہ کماؤں گا، کھاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا تو ہم دین کی طرف نماز پڑھ سکیں گے، قرآن پڑھیں گے، طاقت ہوگی۔ اگر طاقت ہی نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس لیے تو ضروریات ہے، اصل تو اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا ہے۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے آگے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پھر آگے کیا فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ،
ہم ان سے روزی کو تو کموانا نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم روزی ہی کماتے رہو. ہم نہیں چاہتے تم گدھے کی طرح صبح سے شام تک بس دوڑتے ہی رہو اور نمازوں کی تمہیں ہوش ہی نہ ہو، بلکہ مقصد کو مقدم کرنا چاہیے. مقصد کو باقی رہے رزق کی بات تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں جو کچھ تم نے اپنے گھنٹے لگائے ہیں کام میں اس میں برکت دوں گا، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے میری نماز کو نہ چھوڑنا. جب عبادت کا وقت آ جائے میری عبادت کو نہ چھوڑنا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیا کرے، رزق کی بڑی پریشانی ہے. آج تو یہی تو سب کہتے ہیں نا، کیا کرے، بہت پرابلم ہے. دکان میں شاپ میں کسی کو ہی پوچھو، کوئی الحمدللہ نہیں بولتا. چاہے ایک روٹی کا اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی نہیں بولتا. ارے یار کسٹمر ہی نہیں آتے، فلاں ہے. کوئی اپنے پرابلم ہی کو بیان کرتے رہتے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. وہ رابعہ بصریہ کی بات، رابعہ بصریہ ایک نوجوان کو دیکھا، یا پٹھی باندھی، ایسی پٹھی باندھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا سر میں درد ہے. کہا کتنی بار ہوا؟ کہا زندگی میں پہلی بار سر میں درد ہوا. کہا تیری عمر کیا ہے؟ 27 سال کی عمر ہے، زندگی میں پہلی بار سر میں درد ہوا، تو پٹی باندھ کر اللہ کی شکایت کرتا رہتا ہے سب کے سامنے، اور 27 ایئرس تک تیرے سر میں درد نہیں ہوا. کبھی اللہ کے سامنے تو نے شکر کی پٹی نہیں باندھی، شکایت کی پٹی باندھی لیکن شکر کی پٹی نہیں باندھی تو نے. فرمایا رزق کی بڑی پریشانی ہے. تو حضرت نے کہا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر جاؤ اور تمہیں اپنے گھر میں جو بندہ بھی ایسا نظر آئے کہ اس کا رزق تمہارے ذمہ ہے. جیسے گھر جائیں گے آپ لوگ تو بیوی ہے، اس کا رزق تمہارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت حوا علیہ السلام، تو قرآن تو کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہاں جنت میں تو تم دونوں ساتھ میں رہو، اللہ نے بولے دونوں کا لفظ استعمال کیا، لیکن دنیا میں آئے تو کہا آدم تم کو کمانا ہے، یوں نہیں کہا تم دونوں میاں بیوی کو کمانا ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ یہ صاف لکھا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی رسپانسبلٹی کس کے سر پر ہے؟ شوہر کے. تو آپ گھر میں جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ بھائی اس کو بھی مجھے کھلانا ہے، اور بچے دیکھیں گے 2-4 اس کو بھی کھلانا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں بیٹیاں ہو جی جن کی شادیاں ہو گئی بعد میں طلاق ہو گئی، بیچاری گھر آ گئی، یا کسی کی بہنیں ہوں جن کی طلاق ہو گئی گھر میں آ گئی، یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کی بھی ذمہ داری سر پر ہے. یہ لوگ تو اس کی عبادت ہی نہیں سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کے یہاں کتنا بڑا درجہ ہے. فرمایا تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر میں جو بندہ ایسا نظر آئے کہ اس کا رزق یعنی اس کو کھلانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہو، اس کو تم بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دو. جاؤ، کیا کہا؟ بیوی کو گھر سے نکال دو. میں جا کر نکال دو اس لیے کہ تم اس کو کھلاتے ہو نا، نکال دو. اب تم کیا کرو؟ نکالو گے؟ جس کا رزق خدا کے ذمے ہے، جس کا رزق خدا کے ذمے ہے، تمہیں اس کی کیا پرواہ ہے؟ کیا پرواہ ہے؟ اللہ تم کو رزق دیتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے. وہ ایک صحابی آئے، کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میرا بھائی ہے، کام نہیں کرتا، مجھے پالنا پڑتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، بڈھا آدمی تھے، بیٹھے رہتے آپ کے پاس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعض مرتبہ بعض لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی میں برکت دے دیتا ہے. آنے والے کو کہا. تو کبھی کبھی بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ ہماری روزی میں کیا دے دیتا ہے؟ برکت دے دیتا ہے. بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی ساری مخلوق کو میری عیال بنا دے، بچے بنا دے، اور ساری زمین کو تانبے کی بنا دے. کیسی بنا دے؟ تانبے کی. اور آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، تو یہ اتنے عیال، اتنے بچوں کی روزی کی پریشانی نہیں، اس لیے کہ میرا مولا مجھے روزی پہنچائے گا. چاہے زمین تانبے کی ہو کہ اس پر کچھ اگا نہیں سکتے، نہ فروٹ نہ کچھ بھی نہیں، آسمان سے بارش تک نہیں ہے، اور ساری مخلوق میرے بچے ہیں، پھر بھی مجھے اتنا یقین ہے اللہ پر کہ اللہ اس میں سے کسی کو بھوکا نہیں مارے گا.
ہمارے بزرگوں کا تو ایسا یقین تھا، ہم اس روزی میں ایسے مارے پھرتے ہیں، کتنی مائیں اور بہنیں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم نماز ہی نہیں پڑھتی۔ اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، بعد میں امام صاحب سے تعارف ہوا تو امام صاحب نے پوچھا من آئین تاکل، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، کہاں سے روٹی کھاتے ہو؟ تو بایزید نے کیا جواب دیا، اصبر حتی اعید الصلاۃ التي صلیتها خلفک، صبر کر، میں ذرا تجھے تیرے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے اس نماز کو میں لوٹا لوں، ریپیٹ کر لوں، حیث شککت فی رازق المخلوقین، اس لیے کہ تمہیں مخلوق کو رزق دینے والے میں، رزق دینے والے کے اوپر شک ہے کہ کہاں سے روزی کھاتے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ رزق کی کتنی کنجیاں ہیں؟ 70 کنجیاں ہیں، رزق کی 70 کنجیاں ہیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنی بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جمے رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ ہمیں تو قرآن پر تو یقین رہا نہیں، قرآن پر تو یقین رہا نہیں، اس لیے عجیب حالت ہے آج دنیا میں، روزی روٹی کے پیچھے ایسے مگن ہیں کہ اللہ کو بھول گئے۔ حلال حرام کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، سود پر سود لیتے جاؤ اور دکانوں پر دکانیں کھولتے چلے جاؤ، ایک دکان ہو گئی، سود لے کر دوسری کر لو، تیسری کر لو۔ ارے بھیا اس کے اندر میں تمہیں کتنا نقصان ہے وہ تو تمہیں نظر نہیں آتا ہے، وہ دنیا میں بھی نقصان کرے گا، وہ قبر میں بھی نقصان کرے گا اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ تم سود لے کر کس سے؟ پہاڑ سے اپنے سر کو ٹکرا رہے ہو۔ کس سے بھائی؟ پہاڑ سے اپنے سر کو ٹکراؤ گے، ٹوٹ جائے گا۔ جو آدمی سود لیتا ہے وہ اللہ سے اپنے آپ کو ٹکرا رہا ہے، اور جو اللہ سے ٹکرائے گا، یہ تو صحیح حدیث بخاری شریف میں ہے، جو اللہ سے ٹکرائے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی۔ موت تو آنی ہے اور رزق بھی آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، مرد ہو یا عورت، اپنے بینک بیلنس میں اپنے جتنے بھی پیسے جمع کرتے ہیں اس میں اگر سود کے 1-2 پیسے بھی زیادہ آتے ہو اس کو نکال دو، الگ کر دو اور کسی ایسے آدمی کو دے دو۔ پہلے زمانے میں سود کی رقم کے بارے میں تو حکم تھا، کیا حکم تھا؟ کہ اس کو جلا دو۔ کیا حکم تھا اس کو؟ ارے اس کو رہنے دو اندر، انہی کو دے دو، ہمیں نہیں چاہیے بینک والوں کو۔ پھر دیکھا کہ یہ لوگ سارے لوگوں کے سود کو جمع کر کے انسان ہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو پھر علماء نے اس کو کہا اس کو جلا دو۔ پھر حکم دیا علماء نے کہ چلو بھائی اگر نہ یعنی جلانا یعنی کیا، پیسے ہی نہیں، وہ تو ختم ہی ہے، وہ تو پیسے جیسے آپ کاغذ کو جلاتے ہو نا، ایسے سود کے پیسے کو جلانے کا علماء نے حکم دیا۔ بعد میں کیا کہا، چلو کہ ایسے غریب کو دے دو جس کے پاس ٹوائلٹ نہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، ضرورت ہو، نہ کھانے پینا، نہیں، ایسی چیز جو بالکل گری ہوئی ہو، اور اس میں بھی ثواب کی نیت نہیں کرنا ہے۔ جو آدمی سود کے پیسے میں ثواب کی نیت کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ایک کام تو کیا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں مال میں برکت ہو۔ ایک تو نماز کی پابندی، اللہ نے کہا نحن نرزقک، اور استغفار کے بارے میں بھی اللہ نے کہا میں رزق کے دروازے کھول دوں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، قرآن میں کہا۔ اور تیسرے نمبر پر کام کرنا ہے وہ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن میں کیا ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرو گے یقیناً فوراً اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور نمبر 4 تقوی والی زندگی گزارو، اور نمبر 5 عبادت کی کثرت کرو، اور نمبر 6 کثرت حج اور عمرہ۔ حج ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن عمرہ کی کثرت، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کثرت حج اور عمرہ سے آدمی محتاج نہیں ہوتا۔ اور نمبر 7 صلہ رحمی کرو،
اپنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی ڈونٹ بریک یور ریلیشن شپ، اور نمبر 8 کمزوروں پر حسن سلوک کرو، غریب یتیم بیواؤں کی مدد کرو، اور نمبر 9 جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو بھائی؟ یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سارے باتوں کے اللہ رسول نے کہا برکت ہوگی، شکر ادا کرو۔ اور نمبر 10 گھر میں جب بھی داخل ہو تو کیا کرو؟ سلام کرو، سلام کرو۔ اور نمبر 11 والدین کی فرما برداری کرو، اور اگر والدین نہیں ہیں تو والدین کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھو۔ اور نمبر 12 وضو کے ساتھ رہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بعض صحابہ نے شکایت کی بہت گھر میں کھانا پینا نہیں، فرمایا دم علی الطہارہ یوسی علیک الرزق، وضو کے ساتھ رہے، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ اور نمبر 13 چاشت کی نماز پڑھو، میری مائیں اور بہنیں چاشت کی نماز پڑھو، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت۔ اور نمبر 14 سورہ واقعہ کی مغرب کے بعد تلاوت کرو۔ اور نمبر 15 دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا؟ روزی میں برکت ہوگی۔ پھر کبھی انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ قرآن اور حدیث میں ان تمام چیزوں پر اللہ رسول نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اعلی اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، پوری امت کی، دوست احباب کی، اے اللہ متعلقین کی، ہم سے محبت رکھنے والوں کی، ہم پر احسان کرنے والوں کی، پوری امت کی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، زندوں کی مردوں کی مغفرت فرما، جہاں جہاں میرے مریدین ہیں اللہ سب کو استقامت علی الدین نصیب فرما اور سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان والے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، جو باتیں بیان کی گئی ہے اے اللہ اس پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نمازوں کے اہتمام کی، اے اللہ استغفار کی، صلہ رحمی کی، الہ العالمین ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کی، اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی، دعاؤں کی اہتمام کی، الہ العالمین ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کی پریشانی، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، الہ العالمین جو بھی بیمار ہو، جہاں کے بیمار ہو سب کو عافیت صحت سکون نصیب فرما، ہمارے الیاس بھائی ماسٹر بیمار میں شفا نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اور جتنے لوگ میرے دوست احباب جہاں کہیں ہماری مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ان کو، اور گھروں میں جو بھی جہاں کہیں بیمار ہو اللہ چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو یا چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، چاہے وہ بدن کا درد ہو، اے اللہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماریاں جو بھی ہو اللہ سب کو ختم فرما، ہمیں عافیت صحت سکون نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو ان آمین کہنے والوں کے آمین کے ساتھ قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ الله أكبر الله الله الله